مرا ہے کوئی فلاں جگہ پہ کوئی سوال جواب ہوا ہے، چوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو سامنے دکھا دے گا۔ اللہ کے ہاں یہ ساری تصویر کشی ہو رہی ہے، جو ہم چھپ کے کر رہے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہے اور اس کی فلم بنائی جا رہی ہے۔ یعنی اب تو دنیا میں بڑے طاقتور بنے پھرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، اطعام مسکین بھی نہیں کرتے، اور کیا ہے، برے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں۔ اطعام مسکین سے مراد یہ بھی ہے کہ یتیموں کا مال کھا جانا، کہ قیامت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ قیامت ہوگی۔ چیزوں سے متعلق تھا کہ جو لوگ جنت کے اندر ہوں گے وہ ان لوگوں سے سوال کریں گے جو جرم کی وجہ سے سزا کاٹ رہے ہوں گے جہنم میں۔ سب سے پہلا جواب جو دیں گے وہ مجرمین، وہ نماز سے متعلق ہے۔ لم نکو من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ یہ میں نے پہلے دن بھی کہا کہ کسی مرجع مجتہد مولانا یا کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ قرآن حکیم ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا، نہ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ کہتے ہیں وہ چھپا کے یا پردہ ڈال کے بات کی، اور نہیں، سیدھی سیدھی بات اللہ نے کی ہے کہ وہ مجرم کون ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، اور اس کی وجہ کیا ہوگی۔ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی السقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں جلا رہی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری بات جو بتا چکے ہیں، آپ کو دہرا اس لیے رہے ہیں تاکہ 2-3 دن ہو گئے ہیں بھول نہ گئی ہو۔ لم نکو نطعم المسکین، ہم جو ہے اطعام مسکین نہیں کرتے تھے۔ وَقُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ تھا جو برے لوگ تھے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہی نہیں تھے، برے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَقُنَّا نُقَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے کیا کرتے تھے، قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ پہلی چیز نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری چیز اطعام مسکین نہیں کرتے تھے، تیسری چیز برے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، چوتھی چیز ہم قیامت کی تکذیب کرتے تھے، قیامت کو ہم مانتے نہیں تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہم کہتے تھے کہ قیامت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، لوگ ہوں گے پوچھیں گے، اس کا اصلاً ہم کبھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تصور تو دور، یعنی پہلی بات ہے ماننے کے لیے ہم کیا اس کو تیار نہیں تھے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگ کہتے ہیں، جب کسی سے پوچھتا ہے کوئی، کہتا ہے کہ آپ شاہ جی نماز پڑھا کریں، نہیں تو کیا ہے قیامت والے دن آپ کو پکڑ ہوگی۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں کسی نے کوئی دیکھی ہے قیامت، کوئی گیا ہے، کوئی مرا ہے، کوئی فلاں جگہ پہ کوئی سوال جواب ہوا ہے۔ یعنی آگے سے جواب کیا ہے، یہ ہوتا ہے کہ قیامت کسی نے دیکھی ہے، قیامت حق ہے، اور قرآن حکیم کی روح سے یعنی اعمال آپ کے مجسم ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ کیا مطلب مجسم ہو کے سامنے آ جائیں گے؟ جیسے آپ ابھی اپنا جسم رکھتے ہیں، ابھی اس وقت آپ سامنے تشریف فرما ہے، ایک وجود ہیکل آپ کا ہے، اس کے آنکھیں ہیں، ناک ہے، ہاتھ ہیں، کان ہیں، پاؤں ہیں، پورا ایک وجود ہے۔ اسی طرح کیا ہے، اعمال بھی آپ کے مجسم ہو کے قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے۔ مثلا آپ اگر منکر ہوں گے کہ میں نے چوری نہیں کی، تو کیا ہے، وہی جگہ جہاں آپ چوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو سامنے دکھا دے گا، یہ جگہ ہے یہاں آپ چوری کر رہے ہیں، اور اٹھا رہے ہوں گے اور پتہ چل جائے گا۔ اب اس زمانے میں تو
کئی ہیلے بہانے بندہ کرتا ہے کہ نہیں جی میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ سوچ رہا تھا، میں وہ کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح کیا ہے، آپ نعوذ باللہ من ذالک اگر کسی نے ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ انتہائی یعنی وہ بدترین کام ہے، تو وہ کام بھی سامنے لایا جائے گا، حتیٰ زمین بھی گواہی دے گی، جہاں پہ آپ نے یہ فعل انجام دیا ہے وہ جگہ بھی کیا ہے گواہی دے گی کہ یہ کام آپ نے انجام دیا ہے اور یہ کام آپ نے کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جیسے اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی بات کریں، آپ 20 سال پہلے بھی آپ نے بات کی ہو تو کیا کرتے ہیں، جیسے سیاستدانوں کو وہ ٹی وی والے ہر روز ان کے نامہ اعمال دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بات نہیں کی، اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ نکالو جی اس کا کلپ دکھاؤ اس کو، جب دکھاتے ہیں شرمندہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی عام دنیا کا بندہ اگر محفوظ کر سکتا ہے تو وہ خالق بھی کیا ہے محفوظ کر سکتا ہے۔ یا آپ نے یہ سیکورٹی سسٹم یہاں پر قائم کیا ہوا ہے، ہاں جی بابر شاہ کو نکال کے لے آؤ جی فوٹو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں مومن شاہ کیا کر رہا تھا۔ اگر بابر شاہ نکال سکتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک بابر شاہ سے چھوٹا ہے، وہ نکال سکتا۔ اللہ کے ہاں یہ ساری تصویر کشی ہو رہی ہے، جو ہم چھپ کے کر رہے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہے اور اس کی فلم بنائی جا رہی ہے، لکھی بھی جا رہی ہے، فلم بھی بنائی جا رہی ہے، اور جو ہم کیا ہے واضح واضح چوری کرتے ہیں اس کو بھی کیا ہے لکھا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم یعنی گمان کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، معمولی کام ہے، کسی معمولی کام سے بندہ بڑے کام تک پہنچتا ہے، آہستہ آہستہ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی کیا ہے بینک کار بن جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی سیاستدان ہو جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی عالم دین بن جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی پولیس کا افسر بن جاتا ہے، نہیں، آہستہ آہستہ کیا ہے پہلی سیڑھی، دوسری، تیسری، چوتھی، پھر اوپر جاتا ہے۔ اسی طرح برائی بھی اس کا آغاز ایک چھوٹے کام سے ہوتا ہے، انجام کیا ہے برے کام پر جا کے برائی کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے کیا ہے بعد میں اس کے لیے مشکلات ہوں۔ تو لہٰذا چوتھی چیز کیا ہے، یہ لوگ جو جہنم میں ہیں کیا قیامت کا انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، قیامت نہیں آنی۔ قیامت سے مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں جو کہا گیا ہے فقط قیامت کے انکار کرنے کی وجہ سے فقط جہنم میں چلے گئے، یا کچھ اور چیزیں بھی آگے پیچھے تھیں، اور چیزیں بھی ہیں۔ یعنی قیامت کا انکار سے مراد یہ ہے کہ حساب و کتاب کا انکار ہے، قیامت سے انکار سے مراد یہ ہے کہ جنت و جہنم کا کیا ہے انکار ہے، کہ جنت میں جہنم میں کسی نے جانا ہے نہیں جانا۔ تو لہذا لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جنت جہنم تو ہے نہیں، بس جہاں جو کرنا ہے کر لیں، بس وہاں جب جائیں گے تو سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ تو قیامت کے انکار جو ہے ایک وسیع موضوع ہے، تو اس کی جگہ یہاں پر نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی اور وقت ملا تو اس کو ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ حتی اتا نل یقین، یہاں تک کہ ان کو یقین ہو جائے گا۔ کس چیز کا یقین ہو جائے گا؟ ان ساری باتوں کا جب دیکھیں گے۔ یعنی اب تو دنیا میں بڑے طاقتور بنے پھرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، اطعام مسکین بھی نہیں کرتے، اور کیا ہے برے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں۔ اطعام مسکین سے مراد یہ بھی ہے کہ یتیموں کا مال کھا جانا۔ فرض کریں کہ آپ کا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، بھائی کی زمینیں ہیں، چیزیں ہیں، جائیداد ہے، وہ بچہ چھوٹا ہے، آپ کے قبضے میں ہیں، یا آپ ساری اس کو کچھ دیتے نہیں ہیں بلکہ اپنے نام کروا لی ہیں، اپنی اولاد کے نام کروا لی ہیں، اس کو کیا ہے بے گھر کر دیا ہے، اس کو کیا ہے بغیر سر و سامان کے سڑک پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ باتیں بھی اسی کے اندر آتی ہیں۔ ایسے لوگ بھی کیا ہیں جہنم میں جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یقین کی منزل پہ فائز ہو جائیں گے۔ یقین کی منزل کیسے ہوگی، کس طرح فائز ہوں گے یقین کی منزل پہ؟ یقین کی منزل پہ اس طرح فائز ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی، ساری چیزیں ان کو کیا ہے دکھا دی جائیں گی۔ اس سے آگے جو ہے وہ انتہائی خطرناک بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سخت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کے سارے راستے بھی بند کر سکتی ہے۔ تو وہ بات کیا ہے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین۔ تو آخری جو بات اس موضوع پہ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پس وہ لوگ جو ہیں جو یہ کام کریں گے ان کو نفع نہیں دے گی شفاعت الشافعین،
شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی فائدہ